بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، ہفتہ وار انشاءاللہ آپ کے سوالات مفتی صاحب کے سامنے رکھ کر ان کے جوابات لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کامنٹس میں آپ لوگ سوالات کرتے ہیں، وہیں سے ان سوالات کو ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال سر یہ آ رہا ہے، فرحان علی صاحب وہ کہتے ہیں کہ پانی میں کتنی نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ پانی میں کتنی، اس میں دو تحقیقات ہیں سامنے۔ ایک فقہ حنفی کے علماء کی تحقیقات ہیں، ان کے نزدیک اگر پانی قلیل ہے تو اس میں معمولی سی بھی نجاست گر جائے گی تو ہم پانی کو ناپاک قرار دیں گے، اور اگر پانی کثیر ہے، جاری پانی جسے وہ کہتے ہیں، اس میں نجاست گرے گی تو وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک وہ بالکل اس کا رنگ بو ذائقہ وغیرہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اچھا، فقہ حنفی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے محققین فقہ حنبلی کے، شافعی کے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ پانی چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، پانی میں نجاست معمولی سی گری کہ نہ اس کے رنگ کو بدلا نہ ذائقے کو بدلا، کچھ بھی فرق نہیں آیا پانی میں، تو اتنی تھوڑی نجاست کبھی بھی پانی کو ناپاک نہیں کرتی۔ صحیح۔ بلکہ پانی ہمیشہ اس وقت ناپاک ہوگا جب نجاست گرنے کے بعد پانی کے اندر نجاست کا اثر آ جائے۔ یہ دو تحقیقات ہیں محققین علماء کی جو سامنے آئی۔ اچھا، اگر فقہ حنفی کو دیکھا جائے کہ بھائی قلیل پانی ہے، اس میں معمولی سی بھی نجاست گر جائے وہ ناپاک ہو جائے گا، اس پر کوئی نص موجود ہے تو قرآن پاک میں کوئی صریح نص اس کی نہیں ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام سے بھی کوئی صریح چیز اس پر ثابت نہیں۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ ایک روایت سے استدلال اگر ہم پکڑیں، اور فقہ حنفی کے علماء نے بھی اسی سے دلیل بنائی ہے کہ کھڑا پانی ہو اگر کہیں پر، اس میں کوئی پیشاب نہ کرے، کوئی نہائے نہ، یہ۔ لیکن اس کے اندر یہ صراحت ہم نہیں کہہ سکتے کہ معمولی سی نجاست یعنی ایک قطرہ نجاست بھی گری ہے تو ہم پوری کو ناپاک قرار دیں، کیونکہ پیشاب کا تو مطلب ہے کثیر تعداد میں نجاست گر رہی ہے نا۔ لیکن دیگر علماء اور محققین جتنے ہیں ان کا استدلال ہے، اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، طہورا صفت والا پانی۔ طہور کہتے ہیں وہ ہر حالت میں پاکی کی اپنے اندر صفت رکھے گا، جب تک یہ صفت طہور اس سے چھین نہ لی جائے وہ اسی صفت کے اوپر ہوگا۔ یعنی اگر ایک نجاست کا ایک قطرہ گر گیا ایک بالٹی کے اندر، لیکن اس قطرے سے نہ رنگ میں فرق آیا نہ بو میں فرق آیا نہ رنگ، کچھ بھی نہیں چینج ہوا، تو پانی اپنی صفت طہور کے اوپر قائم ہے، ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، زیادہ نجاست گر گئی کہ رنگ بو ذائقہ یہ سب تبدیل ہونے لگ جائے، اس کا مطلب ہے اب پانی اپنی صفت سے باہر نکل گیا۔ تو یہ استدلال جو دیگر علماء کا ہے یہ زیادہ مضبوط ہے کہ پانی قلیل ہو یا پانی کثیر ہو، معمولی سی نجاست جو اس میں بالکل کسی بھی طرح کی کوئی تغییر پیدا نہ کرے پانی کو ناپاک نہیں کرتا ہے۔ لیکن بہرحال جس کو جو دلیل پسند آتی ہے اس کو وہ عمل کر سکتا ہے۔ سر اچھا، دوسرا سوال یہ آ رہا ہے، عشرت ملک صاحبہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹامپ پیپر پر لکھا تھا کہ ساتھ نہیں رہنا، اور اس پر دستخط بھی کر دیے تھے، تو کیا ان لفظوں سے طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، طلاق کا نارملی ہمارے یہاں تصور لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے طلاق بولا تو طلاق ہوگی، یا کئی لوگ پھر اتنے نفسیاتی ہو جاتے ہیں کہ منہ سے کچھ بھی نکلا، مثلا تو میکے جا رہی ہے، اچھا چلی جا، تو سمجھیں گے چلی جا بول دیا، طلاق تو نہیں ہو گئی۔ نکاح ہو یا طلاق ہو، یہ اس اعلان کا نام ہے کہ بھئی میں نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں اس کو اپنی زوجیت میں رکھوں گا، اور طلاق اسی اعلان کا نام ہے کہ بھائی اب ہم اس رشتے کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی الفاظ اسی نیت کے ساتھ جب شوہر استعمال کرتا ہے کہ بھائی جس سے یہ سمجھ لیا جائے، جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب سمجھ جائیں کہ اب رشتہ ختم کیا جا رہا ہے، تو وہ الفاظ طلاق کے ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ چاہے طلاق کا لفظ ہو، چاہے وہ بولے ہم آج سے رشتے کو ختم کر رہے ہیں، آج سے آپ آزاد ہیں، میں آزاد ہوں، یہ اناؤنسمنٹ کہ ہمارا اب رشتہ ختم ہو رہا ہے، وہ کسی بھی الفاظ کسی بھی صیغوں کے ساتھ ہو، نیت یہی ہو، تو وہ بالکل طلاق کے ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو جملے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا تھی۔ اگر نکاح ختم کرنے والی سچویشن تھی اسی لیے لکھا گیا تھا، چاہے طلاق کا لفظ نہیں لکھا لیکن سب کو معلوم ہے، لڑکی والوں کو بھی لڑکے کو بھی، جتنے گواہ تھے سب کو پتہ ہے، تو یہ طلاق ہی ہے، طلاق کی اناؤنسمنٹ ہی ہے۔ اچھا، بہت سارے الفاظ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ کنایہ الفاظوں میں آتے ہیں، جیسے دفع ہو جا، چلی جا، اپنی ماں کے گھر روک، تو مجھ پر حرام ہے، یہ جو سارے کنایہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں ماضی میں، تو کیا ان کا بھی کوئی اعتبار ہوتا ہے؟ دیکھیں، عوام جتنی ہے ان کے سامنے کنایہ الفاظ کی بحث لے کر آنا ہی مجھے پسند نہیں ہے۔ اچھا، لوگ جو ہے نا، دیکھیں ان کو عوام الناس ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں لڑائی جھگڑے میں بول رہا ہوں دفع ہو جا، چپ ہو جا، چلی جا، جا اپنی ماں کے گھر جا، اس سے وہ کبھی بھی طلاق کا تصور بھی دماغ میں نہیں ہوتا ان کے۔ ٹھیک ہے، عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ جب میں نے رشتہ ختم کرنا ہے، طلاق دینی ہے تو طلاق۔ یہ جو عام بول چال کے اندر، لڑائی جھگڑے کے اندر ہم لفظ یوز کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس میں طلاق کی میں نے نیت کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ایک جس لڑائی جھگڑوں کے الفاظ ہوتے ہیں وہیں تک رہنے دیا جائے۔
اس لیے کہ ہمارے سامنے اتنے زیادہ کیسز ایسے آئے ہیں کہ کنایہ الفاظ کی ابحاث کی وجہ سے لڑکی نفسیاتی مریضہ بن گئی یا لڑکا نفسیاتی مریض بن گیا. اب اس بیچارے کو ہر وقت خیال لگتا ہے کہ یار میں نے بول دیا تھا تو چلی جا کے طلاق تو نہیں ہوگی. ایسا ہی طلاق ہوگی جب نیت ہوگی شوہر کی, نیت کے ساتھ جب وہ اناؤنس کرے گا کہ آج سے ہمارا رشتہ ختم ہے, یہ طلاق ہوتی ہے. ورنہ نارملی بول چال کے اندر جو ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں, یا کبھی کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا, اور لڑائی جھگڑے کے اندر بھی شٹ اپ کال دینے کے لیے انسان بہت سے جملے ایسے بولتا ہے, بھائی چپ کر جا, دفعہ ہو جانی, اس سے کوئی بھی رشتے میں فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں کچھ کنایہ الفاظ اب لوگوں کے بیچ میں ہم نے بتانا شروع کر دیے نا کہ دفعہ ہو جا فلانا لفظ, اس سے بھی طلاق ہو, تو لوگ بیچارے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اچھا, یہ نعمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فرض پڑھتے ہیں لیکن بڑے اطمینان سے, سکون سے, جو طریقہ کار نماز کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ سنتیں ادا نہیں کرتے ہیں. اور بعض افراد ایسے ہیں کہ وہ جلدی کرنے کی کوشش میں فرض بھی تیز تیز پڑھ دیتے ہیں, سنتیں بھی تیز تیز پڑھ دیتے ہیں. جیسے غالباً یہ عشاء کا پوچھ رہے ہیں, 17 رکعتیں شمار کی جاتی ہیں, تو اب جناب فرض بھی جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں, سنتیں بھی, نوافل بھی, وتر بھی جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں. کیا ان کا یہ طریقہ کار اختیار کرنا درست ہے یا صرف فرض پڑھ لیے جائیں؟ دیکھیں, اس پر مجھے یاد آ رہا ہے ہماری باقاعدہ ویڈیو بھی ہے. کیا صرف فرض کی نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ نوافل وغیرہ, سنتیں وغیرہ اگر ہم ترک بھی کر دیں, اگر آپ وہ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا. مختصر یہ ہے کہ یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے. ہر انسان اپنی طبیعت کو, اپنے مزاج کو اچھی طرح جانتا ہے. اس کی ڈیلی کی روٹین کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعنی ایک شخص ہے وہ ذرا ہارڈ ورکنگ ہے, اس کی محنت مزدوری کر رہا ہے, اس کو ٹائم کم مل رہا ہے, وہ صرف فرض پڑھ لیتا ہے اور بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, بہت اچھی بات. ایک شخص ہے فارغ ہے سارے دن کا, ٹھیک ہے, اور اس نے بھی فرض پڑھنے اور وہ بھی ٹکریں مارنی ہے, تو کیا فائدہ ہے ایسے؟ تو انسان کی اپنی طبیعت کے اوپر ہے. ہاں, اگر کوئی نوافل چھوڑ دیتا ہے سنتیں تو اس پہ گناہ گاری کسی بھی طرح کی نہیں. اچھا, فرض نماز ہے کہ جس کو چھوڑنے پر گناہ گاری ہے, باقی جو نوافل ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں اس کے چھوڑنے پر گناہ گاری کسی طرح کی نہیں ہے. اچھا, سنت کی نیت کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرض کی رکعت کریں گے تو وہ اللہ کے لیے پڑھ رہیں گے, اور سنت پڑھتے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہی ہیں مسلمان, لیکن وہاں پہ سنت رسول اللہ کہہ دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زبان سے نیتیں کی جاتی ہیں نا, یہ ہمارے دین نے زبان سے نیت کرنا, اس سے متعلق کوئی بھی بیان موجود نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ اللہ کے نبی علیہ السلام. مطلب یہ جو نمازی آتے ہیں اور نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض نماز عشاء, پیچھے سے امام کے منہ میں رکھ شریف کی طرف اللہ اکبر, یہ الفاظ میں وہی ذکر کر رہا ہوں آپ سے کہ نیت جو ہوتی ہے نا, دل کا ارادہ ہوتا ہے. آپ نے اپنے دل میں جب ارادہ جما لیا, بس نیت آپ کی ہو گئی. اچھا, زبان سے جو نیت کی جاتی ہے, الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں, یہ تعلیم نہ اللہ نے دی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قلبی جزم پر اختیار نہیں ہوتا. صحیح, ایک بے قراری دل میں ہوتی ہے, آسان الفاظ میں تھوڑے سے نفسیاتی. صحیح, تو ان کے لیے شروع کے اندر یہ چیز علماء کی طرف سے کہی گئی تھی کہ اگر آپ کو دل کا جزم نصیب نہیں ہوتا تو آپ زبان سے یہ لفظ ادا کریں اور اپنے دل کو ان لفظوں پر جما دیں, پھر آپ اللہ اکبر کر لیں. تو پھر یہیں سے ایک طریقہ کار پھیلنا شروع ہو گیا, اور ہر بندہ اب زبان سے نیت کرتا ہے. زبان سے نیت کرنا نہ فرض ہے نہ سنت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز ہے آپ کا دل میں ارادہ ہونا چاہیے اور جزم ہونا چاہیے. اب زبان سے جو نماز کی ہم نیت کر رہے ہیں, چونکہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے ہی نہیں, تو ہم اس میں کیا بحث کریں کہ اس میں یہ الفاظ پڑھنے چاہیے, یہ الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے. فرض ہو تو یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے لیے, اور کچھ اور پڑھیں تو کچھ اور نیت کرنی چاہیے. جیسے نماز جنازہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیت یوں ہی کروائی جاتی ہے کہ 4 تکبیریں ہیں. پہلی تکبیر جو ہے نا ثنا اللہ کے لیے, پھر درود ہے, دعا میت کے لیے. ان چیزوں کا کسی کا بھی ثبوت نہیں. آپ کے دل میں ارادہ ہے, جزمی ارادہ ہے, اللہ اکبر آپ کرتے ہیں, بس آپ کی نماز ہو جائے. صحیح. اچھا, بعض لوگ ابھی جیسے رمضان بھی آنے والا ہے تو تراویح ادا کی جاتی ہے پوری دنیا میں. تراویح مطلب نارملی جو ہے نا وہ 20 پڑھی جاتی ہے. اب وہ 20 کے چکر میں نا لوگ عجیب کیفیت میں ہوتے ہیں, سارے دن کے کام سے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, تھکے ہارے بھی ہوتے ہیں, تو وہ 20 رکعت پڑھتے ہوئے نا ہچکچاہٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں کہتے ہیں یار جلدی کریں مولوی صاحب, جلدی کریں. تو ایسے مولوی صاحب کو پسند بھی کرتے ہیں جو جلدی ختم کر دیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا اس طریقے سے تراویح ادا کرنا کہ بھائی جلدی جلدی کریں یہ درست ہے, یا چند رکعتیں پڑھ لی جائیں جتنی اس کی طاقت بنتی ہے, یہ طریقہ کار درست ہے؟ دیکھیں, تراویح کے ہمارے یہاں تو نارملی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 20 رکعت کوئی لازمی چیز ہو گئی ہے, 18 نہیں پڑھ سکتے, 10 نہیں. ایسا نہیں ہے. رات کے نوافل کے اندر انسان کو اختیار ہوتا ہے, رمضان کے اندر بھی, رمضان کے علاوہ بھی, کہ آپ 2 رکعت پڑھیں, 4 پڑھیں, 6 پڑھیں, 10 پڑھیں, جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنی پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان میں جو رات کی عبادتیں کی ہیں,
یہ بھی ثابت ہے نبی پاک علیہ السلام سے کہ کبھی صرف 2 رکعت پڑھی، لیکن بہت طویل وہ 2 رکعتیں پڑھی، بہت لمبی، اس کا رکوع اور اس کا سجدہ بھی بہت طویل تھا۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام نے زیادہ رکعتیں بھی ادا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر کوئی رکعت کی پابندی کا کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی 20 ہو یہ ہو، یہ اپنی وہی بات ہے کہ اپنی آپ کا نشاط کتنا ہے۔ اگر آپ 10 رکعتیں پڑھیں نوافل رمضان کی رات میں اللہ کی عبادت کریں اور بالکل دل جوئی کے ساتھ کریں، سبحان اللہ، صحیح، بجائے اس کے کہ آپ 20 پڑھیں اور بالکل آپ کا نشاط ہی پیدا نہیں ہو رہا اور آپ بھی بس تنگ پڑ گئے کہ اللہ کرے جلدی ختم ہو، تو ایسی عبادت کریں، شوق سے کریں، کم کریں لیکن زبردست طریقے سے کریں۔ یہ ہے کہ روح اس کی ملنی چاہیے، ایک جسے کہتے ہیں نا ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کا جو وٹامن اے بھی آپ کا جسم لے، بی بھی لے، اسی طرح نماز جو ہے نا پورے پیکج کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کی ساری برکات اور فیوز ہمیں ملیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں اور نہ کوئی اس کا دنیاوی اثر نہ اخروی اثر۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، رضیہ احمد صاحبہ ہیں، یہ سوال کر رہی ہیں اور بڑا بہترین سوال ہے۔ سردی کا موسم بھی چل رہا ہے تو موزوں پر مسح کرنے کا بیان کیا جاتا ہے جو احادیث میں بطریقہ کار آیا ہے۔ اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کپڑے کے موزوں پر مسح، اس پر بھی ہماری ایک باقاعدہ ویڈیو ہے، چینل پہ موجود ہوگی، وہ دیکھیں تو تفصیل مل جائے گی۔ مختصر میں یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں جسے خف عربی میں کہا جاتا ہے نا، ہم اس کا اردو ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں موزہ، ساکس، ایسا نہیں ہے۔ خفین عربی میں کہا جاتا ہے کہ وہ چمڑے کے باقاعدہ شوز تھے، ٹھیک ہے، سفر کے دوران پہن لیے جاتے تھے، اس کے علاوہ بھی پہنے جاتے تھے، اور وہ دکھنے میں موزہ نمائی لگ رہے ہوتے تھے لیکن باقاعدہ شوز ہوتے تھے جسے پہن کے گلی محلے میں چلا جاتا ہے۔ تو خفین کے اوپر رعایت دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، جب کوئی عذر ہے، جیسے سردی بہت زیادہ ہے، سفر کے اندر ہیں آپ، تو مقیم بھی 1 دن 1 رات مسح کر لے۔ ہمارے دین میں حرج نہیں ہے، حرج معاف ہوتا ہے، تو جہاں حرج ہے، مشقت آ سکتی ہے، وہ نرمی دے دیتا ہے ہمارا دین۔ اچھا، اب سوال بعد میں مجتہدین کے سامنے ایک سوال آیا کہ کچھ ساکس ہوتے ہیں کپڑے کے یا دیگر چیزوں کے، کیا ان کے اوپر بھی اس رعایت کا فائدہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں غور و فکر کیا، فقہ حنفی کے علماء نے جب غور و فکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جو ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے وہ طریقہ خفین کے اوپر تو ہمیں مل رہا ہے، اس کے دلائل مل رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں مل رہا کہ کپڑے کے موزوں کے اوپر بھی مسح ہو جائے یا یہ اس رعایت کو ہم لے لیں۔ وہ منع کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، کہ بس آپ چمڑے کے ہوں، شوز ہوں جس کو پہن کے آپ گلی محلے میں چل سکیں، صرف اس پر مسح کریں۔ لیکن یہ استدلالی تھوڑی سی کمزوری تھی، دیگر علماء محققین نے جس وقت غور و فکر کیا تو 2 دلیلیں ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر 1، جو عمل چلتا آ رہا ہے، یاد رکھیے گا، وہ عمل صرف خفین کے اوپر مسح کا نہیں تھا، اچھا، جوربین کے اوپر مسح بھی ثابت ہے، صحابہ بالکل کیا کرتے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس علت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں نرمی دی ہے وہ حرج ہے، وہ علت تو ساکس کے اندر بھی پائی جائے گی۔ اگر شدید سردی ہے، علت حرج کے اندر امت آ جائے تو نرمی دے دی جاتی ہے، تو شدید سردی ہے یا مرض ہے، اس بنیاد کے اوپر آپ کو اگر نرمی دے دی گئی تھی تو وہ تو یہاں بھی پائی جا رہی ہے کہ آج بھی سخت سردی ہو، اگر انسان نے بڑے اہتمام کیے ہوتے ہیں کہ اس نے ساکس وغیرہ پہنے ہیں، اور اب بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کی طبیعت کے پاؤں اگر ان کے ٹھنڈے ہو جائیں نا، وہ گرم جلدی نہیں ہوتے، چاہے 2 گھنٹے وہ اگر بستر میں گھسے رہیں گے پھر جا کر کے پاؤں میں گرمی آئے گی، ورنہ نیند نہیں آتی۔ اچھا، اس چیز کا مجھے ذاتی تجربہ بھی ہوا، ابھی کچھ دن پہلے پنجاب کا چکر تھا تو وہاں میں نے محسوس کیا، کراچی والوں کے لیے تو بہت زیادہ سردی وہاں ہوتی ہے نسبت، تو اتنی شدید سردی تھی کہ میں نے بالکل وضو کیا اور پاؤں دھوئے، اچھا دھو تو لیے میں نے پاؤں، لیکن اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ پاؤں 2 گھنٹے تک میرے پاؤں میرے ساتھ ہی نہیں تھے، ایسا محسوس ہو رہا۔ تو یہ چیز یہاں پر حرج کی علت آئے گی، وہ دیکھیں وہاں ساکس کے اوپر بھی مسح۔ تو یہ دلائل کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں یہ قول زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ ساکس کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس پر پوری تحقیق آپ پڑھیں محمد بن صالح عثیمین صاحب کی، تو بالکل ہر شبہ، ہر کانسیپٹ آپ کا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ جی، رضیہ احمد صاحبہ، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے، بہت آسانی رکھ دی گئی ہے۔ اگر کپڑے کے بھی موزے ہیں، ساکس ہیں، تو بالکل اس پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم پورا کر سکتی ہیں۔ اچھا سر، یہ حسن بھائی ہیں جنہوں نے آپ کا بیان سنا ہے، ٹیڑھی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اس میں آپ نے بیان یہ کیا کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اس کی جگہ آپ نے ایک بخاری کی روایت سنائی کہ جس میں آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، وہ بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ٹیڑھی پسلی کا ذکر یہاں پر بھی ہے، ٹیڑھی پسلی کا ذکر وہاں پر بھی ہے، تو آپ نے اس کو رد کر دیا، بخاری کی روایت کو ثابت رکھا ہے، تو آپ اس کو بھی رد کیوں نہیں کر رہے؟ بو تو وہی آ رہی ہے۔ ہاں، لیکن وہاں تعویل ہے، بخاری کی جو روایت ہے اس میں تعویل ہے کہ عورت اپنی فطرت کے حساب سے چلتی ہے اور اس کی فطرت کا پیار اور محبت کے مادے سے بنی ہے، وہ اسی طرح چلے گی ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ سوال اچھا کیا ہے، سوال یہ ہے کہ بھئی چونکہ یہاں بھی پسلی کا لفظ آ رہا ہے، وہاں بھی پسلی کا،
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اسرائیلی بو آ رہی ہے تو ہمیں رد کر دینا چاہیے. تو یہ میں اصول سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے گا جو بھی محقق کام کر رہا ہوتا ہے نا تو ایک پیٹرن سیٹ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر اصول ہوتے ہیں, اس کے اندر قواعد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, انہوں نے ایک صدیاں گزری ہیں, وہ مراحل سے گزرتے گزرتے تدریجاً ایسے زبردست اصول سیٹ ہو چکے ہیں, پھر اس کے اوپر پرکھا چاہتا ہے کہ ہم یا تعویل جائیں یا بالکل رد کر دیں. میں اب ایک چیز آپ کو سمجھاتا ہوں. قرآن کا ایک اصول ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وہ طریقہ مبارکہ رہا ہے کہ اگر کوئی بات ایسی ہو جو دینی حوالے سے اہل کتاب نے بگاڑ دی تو قرآن کا طریقہ کار یہ ہے اس بگڑی بات کو ٹھیک کر کے بیان کر دینا کہ اصل بات یہ تھی, انہوں نے بگاڑ دی. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, مثالیں بہت ہیں. جیسے اگر آپ ابھی اٹھائیں پچھلی آسمانی کتابیں تورات وغیرہ, اس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو جب پیدا ہو گئے اس کے بعد انہوں نے, اللہ نے تھک گئے تھے تو اللہ نے آرام کیا. اچھا, ایک دن آرام کیا. یہ بات آپ کو یہاں ملے گی چونکہ اس کے اندر وہ تحریف کر چکے تھے, انہوں نے بات کو بدل دیا تھا. تو اس بات کو ٹھیک طریقے سے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, وما مسنا من لغوب, اور کسی بھی طرح کی کوئی تھکاوٹ کا عنصر اللہ کی بارگاہ میں نہیں, اس کی ذات میں نہیں تھا, وہ پاک ہے. یعنی جو بات انہوں نے بگاڑ دی اس کو ٹھیک کر کے اللہ نے ذکر کر دیا. اچھا, اب جب قرآن میں اللہ نے اس بات کو ذکر کیا, یہاں آگے پیچھے نس نہیں کیا کہ یہ بات انہوں نے بگاڑ دی تھی تو ہم نے ٹھیک کی, بلکہ غلط بات کو ٹھیک انداز سے پیش کر دینا بس انف ہوتا ہے, سمجھداروں کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہاں بات بگڑی ہے, اصل بات یہ تھی. صحیح. تو یہ قرآن پاک کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ غلط بات کو ٹھیک طریقے سے بیان کر دیا جائے تاکہ لوگ سمجھ جائیں یہ اصل بات تھی جس کو بگاڑ دیا ان لوگوں نے. اب اسی ضابطے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل پیرا ہوا کرتے تھے کہ جو بات بنی اسرائیل والوں نے بگاڑ دی تھی اس کو ٹھیک طریقے سے بیان کر دیتے تھے, آسان الفاظ میں, کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل بات یہ تھی کہ جس کو بعد میں انہوں نے اپنے استعمال میں لا کے یا جان بوجھ کر کے اس کو بگاڑ کے پیش کر دیا. انہی میں سے یہ ایک بات ہے کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہو. تو یہاں حدیث میں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصل بات ٹھیک بات نہیں تھی. ٹھیک بات یہ تھی کہ ماضی میں بھی اگر کسی جگہ پر بھی یہ بات آئی ہو یا کسی اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہو تو وہ بات یہ تھی کہ عورت کی فطرت کی بات چل رہی ہے کہ عورت کو اس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے, جو فطرت ہے ایک پیار والی فطرت ہے, محبت والی, وہ اسی طرح چلے گی ورنہ ٹوٹ جائے گی. تو یہاں سے وہ بات کو بگاڑ کے وہاں لے کے گئے تھے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے گا کہ کبھی کبھی وہ بگڑی بات بنی اسرائیل کی روایتوں میں جو یہاں ٹھیک طریقے سے آتی ہے تو وہاں تعویل کر کے بات سمجھائی جاتی ہے, رد نہیں کیا جاتا. یہ ایک اصول ہے, اسی اصول پہ اس روایت کو سمجھایا گیا. یعنی وہاں بات بگاڑ دی, اصل بات یہ تھی, اس لیے یہاں تعویل کرے تو زیادہ بہتر ہے. بالکل رد کر دیں گے تو وہ پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا وہ بگڑی بات درست بات کیا تھی. بھائی اگر بات بگڑی بھی ہے نا تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اصل تو تھی جس سے بگڑ کے یہاں تک آئی, وہ اصل ہمیں پھر پتہ نہیں چل پائے. اچھا, ابھی پچھلے پروگرام میں جو ہم نے حسن اللہ یاری کے ایک مناظرے پر گفتگو کی تھی تو آپ نے ان کی تعریف کی تھی کہ جناب انہوں نے جو مقدمات قائم کیے ہیں سمجھانے کے لیے ملحدین کو تو وہ بڑے اچھے لگے مجھے, میں ان سے متاثر ہوا. آپ نے ان کی وہ تعریف بھی کی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسے شخص کی تعریف کر دی ہے جو صحابہ کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا, شیخین کو مسلمان نہیں سمجھتا, کئی صحابہ کے بارے میں برے کلمات کہتا ہے وہ, اور بہت سارے ان کی بری باتیں ہیں جو صحابہ کرام سے متعلق ہیں. تو آپ نے ایسے بندے کی تعریف کر دی, یہ درست بات ہے؟ بیٹا بات تعریف جس پیرائے میں کی گئی ہے بندہ اسی کو تو سمجھے نا. وہ ایک ملحد سے ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس نے اس پر اللہ کی ذات کے وجود خالق پر کچھ دلائل دیے, کچھ مقدمات بنائے, وہ مقدمات اچھے تھے, میں نے اس کی تعریف کی ہے. میں نے کسی انسان کے ہر فعل کی تعریف نہیں کی ہے. لوگوں کو اپنا ذہن تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے. ہم لوگ اپنے دل میں نفرت اور بغض ہر ایک بندے کی اتنی رکھ کے بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تعریف کا جہاں مستحق ہوتا ہے ہم قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اس کی ہم تعریف کریں. سر دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام سے متعلق نظریہ ٹھیک نہیں رکھتے. میری تعریف کرنے کا مطلب یہ ہوا شاید میں بھی ان کے ان نظریات سے متفق ہوں. تو سر میرا چینل گواہ ہے, میرے خیال ہے 20 ویڈیوز اس چیز پر موجود ہیں. صحابہ کرام کے حوالے سے آپ سن کے دیکھ لیجئے, حضرت علی کے حوالے سے, حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے, آپ سن کے دیکھ لیں. جس انداز میں ہم کنونس کرتے ہیں لوگوں کو کہ روایتوں میں بہت کچھ آیا ہے, لیکن یہاں بھی روایتوں میں بہت کچھ آیا, اس جانب بھی بہت کچھ آیا, تو ہم ایک موازنہ کر کے دیکھتے ہیں, اپنا نقطہ نظر بھی بیان کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے, کوئی آج کی بات ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کے بول رہا ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے ایمان یا عدم ایمان کے اوپر اختلاف, یہ کوئی آج کا مسئلہ ہے, شروع سے ہی مسئلہ چلتا آ رہا ہے. بھائی اہل تشیع تو شروع سے ہی نہیں مانتے آ رہے نا, تو سر آپ دلائل میں کنونس کریں ان کو. صدیاں گزر گئی, کنونس تو کر نہیں پائے, ہمارے پاس وزن ہی نہیں ہے اپنی بات کا.
بھائی اگر حسن اللہ یاری ہو یا کوئی بھی ہو وہ تو آپ کو روایتیں دکھا رہا ہوگا نا، بھائی یہ دیکھو بخاری کی روایت، تو آپ جواب دیں اس کو، کنونس کریں کہ بھائی یہ بات ایسی نہیں ہے، ایسی ہے. صحیح. ہم لوگ اپنے دلائل میں وزن پیدا نہیں کرتے ہیں، گھر بیٹھ کر فتویٰ دینا ہماری شاید عادت ہو گئی ہے کہ گھر بیٹھ کے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ یہ بولتا ہے تو کافر ہے. سر بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں نا اس کو ایمان سمجھ لیا ہے. لا الہ الا اللہ کو ایمان نہیں سمجھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان نہیں سمجھا. اگر ایمان یہ سمجھتے تو ہر کلمہ گو کو مومن تو سمجھ رہے ہوتے. جو اختلافی مسئلے ہیں وہ حل ہوں گے، دلائل دیں گے تو حل ہوں گے، کنونس کریں گے تو حل ہوں گے. اچھے طریقے سے کنونس کریں آپ. صحیح. کیوں نہیں مانیں گے لوگ؟ بالکل پاگل تو نہیں، کسی نے جان بوجھ کے جہنم میں تو نہیں جانا. جو کلمہ گو ہے اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے ہمیں ایک نفرت ہو گئی ہے یا وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، تو اگر اچھا کام بھی اس نے کیا یا قابل تعریف کوئی کام کیا تو ہم نہیں تعریف نہیں کرنی ہے اس کی. سر تعریف اس محل میں کی ہے جہاں پر وہ مستحق تھا. باقی صحابہ کرام کے ایشوز کے اوپر ہماری ویڈیوز آپ دیکھ لیں، ہم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے ان معاملات کو سلجھانے کی. زیادہ سے زیادہ دلائل کیا ہوتے ہیں کہ بھائی یہ روایتوں کے اندر، تاریخ کے اندر یہ باتیں آئی ہیں بڑے بڑے جید صحابہ سے متعلق، تو ہم نے اس میں بیان کیا اپنی ویڈیوز کے اندر. بھائی یہ ساری باتیں یا اس سے زیادہ برے انداز کی باتیں وہ حضرت علی کے حوالے سے بھی تو کتابوں میں آئی ہیں. اگر ہم کتابوں کو معیار بنا کر اس کو مانیں، اس کو کیوں چھوڑیں؟ صحیح. یا تو دونوں کو چھوڑیں یا ہم اس شرارت کو سمجھیں کہ ہوا کیا تھا، بعضوں نے یہاں کیچڑ اچھالا، بعضوں نے یہاں کیچڑ اچھالا. یہ ساری چیزیں ہم اپنی ویڈیوز میں الحمدللہ سمجھاتے ہیں. صحیح. تو ایسا نہیں ہمارے کسی کو بس زخم ہو جائے نا ہاتھ میں تو ہم کہتے ہیں کاٹ کے پھینک دو، بس یہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے بندوں اس کو ٹریٹمنٹ کرو، اس کا علاج کرو، زخم ختم ہو. میرا ہی ہاتھ ہے، میں اس کو ڈائریکٹلی کاٹ کے پھینک دوں. بلکہ جو مناظرہ جو آپ نے مجھے دکھایا تھا، جو شارٹس دکھائے تھے، مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ اس انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس انداز میں جو مقدمات حسن اللہ یاری نے بنائے تھے توحید کے اوپر، سر 50 مناظرے اٹھا کے ملحدین کے ساتھ دیکھے، کسی ایک نے بھی ایسے مقدمات بنائے ہو تو میرے پاس آ رہی ہے. کیونکہ میں نے دیکھیں جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے یا کوئی دوست خبر دے رہا ہوتا ہے، ایسے مقدمات کسی نے نہیں بنائے. صرف یہ کہ جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا تو ان مقدمات کے اوپر قرآن کی نصوصات موجود تھی، میں نے صرف وہ نصوصات پڑھ کے بتائی ہیں کہ بھئی اصل مقدمات قرآن بنا رہے ہیں، کوئی اور بنا نہیں رہا. اور یہ اتنے قطعی مقدمات ہیں کہ اس کا جواب نہ کبھی بنے گا نہ بن سکتا ہے. ایک ہی جواب ہے، 2 + 2 = 4، 5 ہو نہیں سکتا، 3 ہو نہیں سکتا. تو ایک اچھی بات تھی، اچھا مقدمہ تھا، مسلمانوں کو اس سے فائدہ تھا، کم علموں کو اس سے فائدہ تھا، اس لیے میں نے اس کی تعریف بھی کی ہے اور میں نے مقدمات پہ قرآن کی آیات بھی پیش کر دی ہیں. باقی ہمارے یہاں دلوں میں نفرتیں نہیں نکلیں گی سر، اس لیے کہ ہم تقریروں میں یہ سن رہے ہوتے ہیں، بیانات میں یہ وہ کافر، وہ بد مذہب، اس کے پیچھے نماز حرام، اس کے پیچھے نماز حرام. اور باید بھائی آپ نے سوال میں یہ بولا کہ شاید وہ کافر سمجھتے ہیں. جی ہاں، حسن اللہ یاری کو. تو اس کے لیے میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ اگر تو ان کا تعلق جو سوال کر رہے ہیں بریلوی مکتب فکر سے، تو سر احمد رضا خان صاحب کو اسٹڈی کر لیجئے گا ذرا. جد الممتار کے اندر انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ جن شبہات کی بنیاد پر وہ ایمان کے قائل نہیں ہوتے، اس بنیاد پر یہ کافر نہیں ہو جاتے. آپ پہلے بڑوں کو پڑھ لیجئے، میرے خیال ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ علماء کیا لکھ کے گئے ہیں. ٹھیک ہے سر، سوالات کچھ اور بھی ہیں لیکن ٹائم چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر اس کو اگلے پروگرام میں کر لیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے آ گئے ہیں، مفتی صاحب سے لے لیے ہیں. اور بھی آپ سوالات کرنا چاہیں تو بالکل کامنٹس میں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر مفتی صاحب سے ان کے سوالات کے جوابات لے لیے جائیں گے.